بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ جدہ سے فیصل آباد اور پشاور کے لیے 2 مزید خصوصی پروازیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی مزید 2 خصوصی پروازیں اتوار کی صبح جدہ سے پاکستان پہنچی ہیں۔ پہلی پرواز PK 9764 جدہ سے 140 مسافروں کو لے کر صبح 4:30 بجے فیصل آباد روانہ ہوئی، جبکہ دوسری پرواز PK 9736 سے صبح 5 بجے 140 مسافر پشاور روانہ ہوئے۔ پاکستان کے قونصل جنرل کی نمائندگی کرتے ہوئے دونوں پروازوں کے مسافروں کو الوداع کرنے کے لیے ڈپٹی قونصل جنرل شائق احمد بھٹو جدہ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ 1 مئی 2020 جب سعودی عرب کے لیے PIA کی خصوصی پروازوں کا آغاز ہوا، تب سے لے کر اب تک جدہ سے 18 پروازوں کے ذریعے 3500 سے زائد پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجا جا چکا ہے۔ اسی طرح ریاض سے بھی 14 خصوصی پروازوں کے ذریعے 2494 پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ دمام سے بھی خصوصی پروازیں چلائی گئی ہیں۔ گھر کو باربر شاپ میں بدلنے والا غیر ملکی حجام گرفتار۔ جازان میونسپلٹی نے سیکریٹی اداروں کے تعاون سے ایک غیر ملکی حجام کو گرفتار کیا ہے، جس نے اپنے ہی گھر کو باربر شاپ بنا رکھا تھا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق جازان ریجن میونسپلٹی کے سربراہ نائف بن مناہی بن سعیدان نے کہا ہے کہ تفتیشی ٹیموں نے مذکورہ غیر ملکی حجام کے ٹھکانے کا سراغ لگایا ہے۔ ریجن بھر میں حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے تفتیشی دوروں کے دوران غیر ملکی حجام کی اطلاع ملی تھی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ حجام کے گھر سے ملنے والی تمام اشیاء ضبط کر کے موقع پر تلف کر دی گئیں اور گھر کو بھی سیل کر دیا گیا۔ غیر ملکی حجام کو گرفتار کر کے پہلے اس پر جرمانہ عائد کیا گیا، بعد ازاں اسے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے بلدیہ کی تفتیشی ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر دورے کر رہی ہے۔ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پر کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی۔ کنٹینر سے 50 لاکھ ریال کا سامان چوری، غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے چوری کی وارداتوں میں ملوث 8 رکنی غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان پر 12 کنٹینروں میں رکھا سامان چرا کر مارکیٹ میں فروخت کرنے کا الزام ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی نے ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری کے حوالے سے کہا ہے کہ پولیس کو گودام میں رکھے کنٹینر میں سے سامان کی چوری کی اطلاع موصول ہوئی، جس پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ پولیس ٹیم نے واردات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے پہلے مرحلے میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کی، بعد ازاں گروہ کے چند افراد کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ کرنل التویجری کا کہنا تھا کہ ملزمان جن کا تعلق پاکستان سے تھا کہ تعداد 8 تھی، جنہوں نے ریاض شہر کے جنوب میں واقع ایک گودام سے 12 کنٹینرز میں رکھا سامان چرایا اور اسے مارکیٹ میں فروخت کر دیا تھا۔ مسروقہ سامان کی مالیت کے بارے میں پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ بجلی اور دیگر اشیاء پر مشتمل مسروقہ سامان کی مالیت 50 لاکھ ریال کے قریب تھی۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ شاہ فہد پل پر ڈیجیٹل ٹول ٹیکس نظام نصب۔ سعودی عرب کو بحرین سے جوڑنے والے شاہ فہد پل پر نیا گیٹ اور ڈیجیٹل ٹول ٹیکس پیمنٹ سسٹم نصب کر دیا گیا ہے۔ شاہ فہد پل کی انتظامیہ نے ٹویٹر پر منصوبے کی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ پرانے انٹری پوائنٹ کو کس طرح اتارا گیا، بعد ازاں اس کی جگہ دوسرا جدید انٹری پوائنٹ تعمیر کیا گیا۔ پل کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے انٹری پوائنٹ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ خود کار نظام کو نصب کرتے ہوئے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ مارچ میں وزارت داخلہ نے جب کورونا کی وبا پھیلنی شروع ہوئی تھی تو بحرین جانے والے پل کو عارضی طور پر بند کر کے مسافروں کی آمد و رفت کو بھی روک دیا تھا۔ کنگ فہد پل سے مسافروں کی آمد و رفت بند ہے، البتہ سامان بردار ٹرک بحرین سے مملکت اور یہاں سے بحرین آ جا رہے ہیں۔ کورونا کے 4233 نئے مریض، 40 مزید ہلاکتیں۔ سعودی عرب میں اتوار کو کورونا کے ریکارڈ 4233 نئے مریضوں کا اندراج ہوا ہے۔ اب تک ایک دن میں سامنے آنے والے سب سے زیادہ مریض ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 1,27,541 ہو گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,172 مریض شفا یاب ہوئے ہیں
شفا یابی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد 84,720 ہو گئی ہے۔ گزشتہ دن کورونا کے 40 مریض ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک شدگان کی کل تعداد 972 ہو گئی ہے۔ اس وقت ہسپتالوں میں 41,849 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ 1,855 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ اتوار 14 جون کو وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد ریاض میں رہی، جہاں 1,735 افراد میں کووڈ-19 پازیٹیو پایا گیا، جبکہ جدہ میں 352، مکہ مکرمہ میں 314، دمام میں 161، مدینہ منورہ میں 158، الحفوف 147، قطیف میں 144، الخوبر 137، طائف میں 74، خمیس مشیط میں 63، الخرج 54، ابہا میں 53 اور نجران میں 53 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کارروائی، 535 کلو سبزی ضبط۔ مکہ مکرمہ میں ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران 535 کلو سبزی اور پھل ضبط کیے گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق المعابدہ میونسپلٹی کے سربراہ انجینئر یاسر بن صالح مکاوی نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر ٹھیلے لگانے والوں کی وجہ سے بھیڑ لگ جاتی ہے۔ علاقے میں منفی مظاہر ختم کرنے اور حفاظتی تدابیر کے خلاف ہر اقدام کو ختم کرنے کے لیے بلدیہ کے تفتیشی دورے جاری رہیں گے۔ گزشتہ دن المعابدہ محلے میں ٹھیلے لگانے والے غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی ہوئی۔ یہاں صحت کے معیارات کی پابندی کیے بغیر سبزیاں اور پھل فروخت ہوتے تھے۔ کارروائی کے دوران 535 کلو سبزی اور پھل ضبط ہوئے، جن میں سے 95 کلو غیر معیاری اشیاء تھی جنہیں موقع پر تلف کر دیا گیا۔ قابل استعمال سبزی اور پھل خیراتی تنظیموں کے حوالے کر دی ہیں، جو شہر کے مستحقین میں تقسیم ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیلے لگانے والے ایک طرف قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور دوسری طرف شہر میں منفی مظاہر پیش کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ بلدیہ میں ایک خصوصی ٹیم بھی تیار کی گئی ہے جو مارکیٹ کے معیار کا جائزہ لیتی رہے گی۔ یہ ماحولیات کے تحفظ کا بھی کام کرے گی۔ مسجد نبوی کے اطراف میں ہوٹل کھل گئے۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی میں نماز پر پابندی ختم کرنے کے فیصلے کے بعد اطراف کے ہوٹل زائرین کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ مسافروں کو نئے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کی ہدایت کی گئی ہے۔ مکہ اخبار کے مطابق ابھی مسجد نبوی کے شمالی حصے کے کچھ ہوٹل زائرین کے لیے کھولے گئے ہیں، جنوبی اور مغربی سمت کے ہوٹل ابھی نہیں کھولے گئے۔ ہوٹلوں پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ کس عمر کے لوگوں کو رہائش کی سہولت فراہم کریں اور کن کو رہائش نہ دیں۔ محکمہ سیاحت نے مسجد نبوی کے اطراف میں موجودہ تمام ہوٹلوں پر پابندی عائد کی ہے کہ وہ ریزرویشن شروع کرنے سے قبل وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر مکمل کر لیں۔ مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بعض ہوٹلوں میں ابھی تک صرف 3 سے 20% تک بکنگ ہوئی ہے۔ مکہ اخبار کے ذرائع نے بتایا ہے کہ مسجد نبوی کے اطراف ہوٹلوں میں بکنگ کے نرخ مناسب ہیں۔ رمضان سمیت 3 ماہ کی بندش کے بعد ہوٹلوں کے مالکان مسافروں کے لیے پرکشش کرایوں کی پیشکش کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق مسجد نبوی کے صحن کے بالمقابل واقع دوسری کلاس کی ہوٹلوں کے کرایہ 350 ریال سے لے کر 1200 ریال تک ہیں۔ یہ وہ ہوٹل ہیں جو مسجد نبوی کے شمالی صحنوں کی طرف کھلتے ہیں۔ کرائے ہوٹلوں کے کمرے کے محل وقوع کے حوالے سے الگ الگ ہیں۔ بعض زائرین کمرے کی بکنگ کے ساتھ تینوں وقت کا کھانا بھی بک کرا رہے ہیں تاکہ انہیں کھانا باہر سے نہ منگوانا پڑے۔ مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ متعلقہ حکام نے ہوٹلوں پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ ڈائننگ ہالز میں اوپن بوفے کا سلسلہ ابھی نہ شروع کریں۔ کئی ہوٹل ایسے ہیں جو باہر سے کھانا منگوانے اور لانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ پابندی زائرین کی صحت و سلامتی کی خاطر لگائی گئی ہے۔ سعودی عرب انتہا پسندی کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ عرب نیوز کے مطابق وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر کے اس کا خاتمہ کرنا سعودی عرب کا اہم مقصد ہے۔ G5 ساحل ممالک کے بین الاقوامی آن لائن کانفرنس کے دوران انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے کہ اس کانفرنس میں ساحل ممالک کے برکینیا فاسو، مالے، موریتانیہ، نائجر اور چاد کے علاوہ یورپی یونین، فرانس اور دیگر بین الاقوامی مندوبین نے شرکت کی۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں ہمیشہ آگے ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ معصوم انسانوں کی جانوں کی حفاظت اور دیگر ممالک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے سعودی عرب
انتہا پسندی کے خلاف مستحکم اداروں کے ساتھ جامع نقطہ نظر رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی مرکز کے قیام میں سعودی عرب کی جانب سے $110 ملین کی امداد کے باعث ساحل ممالک کے علاوہ اقوام متحدہ کے دیگر ممبر ممالک کی بھی مدد کی جائے گی۔ وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ ساحل ممالک کے ساتھ تاریخی شراکت داری اور دہشت گردی کے خلاف ان ممالک کی تکنیکی مدد کرنے کا سعودی عرب ہمیشہ خواہاں رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب دنیا بھر میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ہر طرح کے تعاون اور مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ آن لائن اجلاس میں سعودی وزیر مملکت برائے افریقی امور احمد بن عبدالعزیز قطان اور نائب وزیر برائے کثیر الجہتی بین الاقوامی امور عبد الرحمن بن ابراہیم الراسی نے بھی شرکت کی۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔